الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. آپ عزیز وقار آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ نشست بھائی قمر اور اس کے رفقا کی طرف سے منعقد کی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی محنتوں کو کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کہ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. یہ ذکر قرآن مجید کا ایک نام ہے. جس طرح ہم قرآن کہتے ہیں اس طرح قرآن کا نام ذکر بھی ہے. قرآن کا نام شفا بھی ہے. قرآن کا نام الکتاب بھی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم ہی اس کو نازل بھی ہم نے کیا, اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ تم میں سے بہتر وہ بندہ نہیں ہے جو بایولوجی پڑھ لے, کیمسٹری یا فزکس پڑھ لے یا کسی نچیرنے کی کتاب پڑھ لے. فرمایا وہ بندہ بہتر نہیں. بہتر وہ بندہ ہے جو قرآن خود بھی پڑھتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے. یہ لازمی نہیں ہے کہ صرف قرآن کی تعلیم وہ بندہ دے سکتا ہے جس نے قرآن کو مکمل پڑھا ہو یا مکمل ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر بندی کو آتی ملو آئے کہ میری طرف سے آپ کے پاس ایک آیت بھی ہے, آپ کو ایک آیت کا پتہ ہے, ایک آیت کا علم آپ کے پاس ہے, آپ اس کو بھی آگے دکھا دیں. گویا کہ پتہ یہ چلا ہے کہ قرآن وہ ایسی کتاب اللہ نے نازل کی ہے کہ آج تک قرآن کو پڑھ لیں, تاریخ کا مشاہدہ کر لیں, اس کی نہ زیر کے اندر, نہ زبر کے اندر, نہ پیش کے اندر, نہ شد کے اندر, نہ گھٹنے کے اندر کسی چیز کے اندر فرق نظر نہیں آئے. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات بھی اللہ نے نازل کی, زبور بھی اللہ نے نازل کی, انجیل بھی اللہ نے نازل کی, لیکن آج وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں. یہ صرف قرآن ہی واحد کتاب ہے جو آج تک ہمارے پاس اصل حالت میں موجود ہے, قیامت تک رہے. اور پھر اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس آیت سے بھی لگا سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی مصنف ہو, کوئی بھی لکھنے والا ہو, اپنی کتاب لکھے گا, لکھنے کے سے پہلے اس کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ لکھتا ہے جسے دیباچہ بھی کہا جاتا ہے, اور اس مقدمے کے اندر وہ بات درج کرتا ہے کہ میں اس کتاب کو تحریر کر رہا ہوں. آپ کے ہاتھ میں جو زیر مطالعہ کتاب ہے, اس کتاب کے اندر آپ کو کہیں غلطی نظر آئے گی. آخر میں انسان ہوں, لکھتے وقت مجھ سے کوئی لفظ رہ گیا ہوگا, کوئی غلطی ہو چکی ہوگی, نیچے میں اپنا نمبر دے دیتا ہوں, اپنی ای میل کا ایڈریس دے دیتا ہوں. کوئی غلطی آپ کو نظر آ جائے آپ ہمیں بتا دیجئے, انشاءاللہ جب ہم اگلی بار کتاب کو شائع کریں گے اس غلطی کا ازالہ کریں گے. دنیا کا کوئی مصنف ہے اپنے مقدمے میں یہ بات لازمی درج کرے گا, لیکن قرآن مجید واحد کتاب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی ایک مقدمہ لکھا ہے. جب ہم سورہ بقرہ کو پڑھنا شروع کر دیں, اللہ فرماتے ہیں الف لام میم, آگے مقدمہ شروع ہو گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, جو ایسی کتاب ہے آپ کے ہاتھ میں جس کو آپ پڑھنے جا رہے ہیں, لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں, نہ اس کی زبر کے اندر, نہ زیر کے اندر, نہ پیش کے اندر, نہ شرط کے اندر, نہ حرف کے اندر, نہ لفظ کے اندر, نہ آیت رکوع, کسی طرح کی کوئی فرق
یہ ایسی فضیلت والی کتاب ہے، اور جو بندہ اس کتاب کو پڑھتا ہے اس کو اجر کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ ایک حرف، لفظ لیا، حرف کا کہا، جو ایک حرف پڑھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکی عطا کرے گا۔ اور پھر آگے وضاحت فرما دیں الف لام میم، کوئی یہ نہ سمجھے ایک حرف ہے، فرمایا الف حرف، لام حرف و میم حرف، الف الگ حرف، لام الگ حرف، میم الگ حرف۔ گویا کہ اگر کوئی بندہ صرف الف لام میم پڑھ لے گا اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا کر دے گا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ہے اپنی ساری زندگی اس نے جہالت میں گزار دی، لا علمی میں گزار دی، قرآن کو نہیں پڑھ سکا، تعلیم نہیں سیکھ سکا، جیسے مرضی سمجھ لے، آخری عمر میں اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے رہے، اب وہ سوچتا ہے میں بڑھاپے میں آ چکا ہوں یا میں جوان ہو چکا ہوں، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اگر میں قرآن پڑھنے جاؤں گا پڑھ نہیں سکوں گا، لوگ میرا مذاق اڑائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے بارے میں بہت ہی کمال درجے کا ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اگر کوئی بندہ قرآن کو شوق سے پڑھتا ہے، نہیں پڑھا جاتا پھر پڑھتا ہے، زبان کے اندر لغت پیدا ہو گئی ہے، اٹکن پیدا ہو گئی ہے، لیکن وہ کوشش کو نہیں چھوڑتا بلکہ بار بار پڑھتا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے کو 2 گنا اجر عطا کیا۔ ایک بندہ روانگی کے ساتھ پڑھتا جا رہا ہے، اس کو ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی جائیں گی، لیکن ایک وہ بندہ ہے جو شوق کے ساتھ لگن کے ساتھ پڑھتا ہے لیکن الفاظ زبان سے ادا نہیں ہو رہے، پھر بھی پڑھتا ہے، لوگ ہنستے ہیں پھر بھی پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرَانِ، اللہ رب العزت اس کو ایک حرف کے بدلے 20 نیکی عطا کرے۔ یہ قرآن کی فضیلت ہے۔ اور بھی فرمایا کہ لوگوں قرآن کو پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، جو قرآن کو شوق سے پڑھتا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جب ہمارا بھائی ہمارے کام نہیں آئے گا، ہمارے دوست احباب جن کی خاطر ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جن دوستوں کی خاطر ہم نیکی کے کام چھوڑ دیتے ہیں، اس دن نہ دوست کام آئیں گے نہ والدین کام آئیں گے، حتیٰ کہ اولاد بھی کام نہیں آئے گی جن کی خاطر ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، نماز کی فکر کوئی نہیں، تلاوت کی فکر کوئی نہیں، قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن اس بندے کے حق میں اللہ سے سفارش کرے، اللہ اس کو معاف کر، اس کو جنت دے دے۔ قرآن ہمارے حق میں رب سے سفارش کر کے ہمارے گناہ معاف کروا کے میں جنت کا داخلہ عطا کرے۔ اب بھائی سوچیے اگر ہم قرآن کو نہ پڑھیں، قرآن کو نہ پڑھیں نہ ترین سیکھیں، اس کے اندر ہے کہ ہم نہ سیکھیں، تو کیا قیامت کے دن ہمارے حق میں سفارش کرے گا؟ یہ ہمارے خلاف ہوگا۔ بجائے اس کے چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن ہمارے حق میں سفارش کرے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو پھر قیامت کا دن ہوگا یہ ہمارے خلاف رب سے شکایت کرے۔ اور فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، کہ جو قرآن کو نہیں پڑھتا، ذکر نہیں کرتا، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اور جب قیامت کے دن اٹھائیں گے قبر سے اٹھاتے وقت ہم ان کی آنکھوں سے بنائی ختم کر دیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیکی نہ کر سکے، تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل نہ ہوں، ہمارے پاس مال بے شک زیادہ ہو لیکن خیر و برکت ختم ہو جائے، اولاد ماں دین کی نافرمان ہو جائے، ہماری زندگی کے اندر پریشانی آتی چلی جائے گی۔ یہ ہے دنیا کی زندگی تنگ ہو، اور قیامت کے دن جب اٹھائیں گے اللہ فرماتے ہیں ان کی آنکھوں کی بنائی ختم کر دیں گے۔ جب بنائی ختم ہو جائے گی بندہ رب سے سوال کرے گا،
اللہ دنیا میں تو میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھ لیتا تھا، آج میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں تیرے پاس میرا قرآن ہے، میرا کلام آیا، جیسے دنیا کے اندر تو نے اس کو چھوڑ دیا تھا، آج میں رب تجھے چھوڑ دوں۔ جس کو رب چھوڑ دے اس کا کیا بنے گا؟ کون کام آئے گا اس کو؟ میرے بھائی اپنی زندگی میں ایک حصہ خاص کر دیں، کم از کم روزانہ کے بندہ 2 رکوع ہی پڑھ لے، زیادہ نہیں، کم از کم 2 رکوع ناظرے کے ساتھ پڑھ لیں۔ جب ہم روزانہ کی بیس پہ 2 رکوع پڑھنا شروع کر دیں، ہمارا سال کے اندر ایک مرتبہ قرآن مکمل ہو جائے، زیادہ ہو اچھی بات ہے۔ اور اس حوالے سے ٹائم فجر کے بعد کا خاص کر، اس کی کیا حکمت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسے مجلس سے صحابہ کی لگی ہوئی تھی، اللہ کے رسول فرمان لگے نماز فجر کے بعد، اگر اسے ابا فلاں نامی عقیق نامی جگہ ہے، اگر میں کہوں اس جگہ پہ جاؤ اور وہاں سے 2 اونٹنیاں بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جھگڑے کے اور حملہ کیے بغیر تمہیں 2 اونٹنیاں حاملہ ہو ملتی ہوں، کیا تم لینا پسند کر دو گے؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول کیوں نہیں، یہ تو ہر بندہ خاص کرے گا، اونٹنی اس کے پاس ہو اور حاملہ ہو، چونکہ اس وقت سواری کے طور پر بھی اونٹوں کا استعمال ہوتا ہے۔ ایسے سمجھنے حدیث کو سمجھانے کے لیے میں جاؤ گے سر، میرا زیادہ کوئی بندہ پیچھے نہیں رہے گا، ہر بندہ کوشش کرے گا میں پہلے جاؤں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز فجر پڑھنے کے بعد صرف 2 آیات کی تلاوت کرے گا، ایسے سمجھتے کہ مجھے 2 کروڑ دیا گئے، 3 پڑھ لے گا 3 کروڑ، جتنی آیات پڑھاتا چلا جائے گا اتنی اونٹنیوں کا ثواب اس بندے کو ملتا جائے گا، اور ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا۔ سورۃ اخلاص ہے، کتنی یاد اس کی، کتنی یاد پتہ ہے؟ 4 آیات۔ جو بندہ نماز فجر پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد ایک بار پڑھ لے، 4 آیات، 4 اونٹنیوں کو ثواب بھی مل گیا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بندہ سورۃ اخلاص کو ایک بار پڑھ لے 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ قرآن کے 30 سپارے اور 30 سپاروں میں 10 سپاروں کے برابر سورۃ اخلاص ہے۔ جب بندہ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھ لے گا نا، ایسے سمجھ لے مجھے پورے قرآن کو پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ انسان کوشش کرے چلتا پھرتا پڑھے اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، صرف ناظرہ نہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ ناظرے کے لیے 2 رکوع روزانہ کی کم از کم خاص کر لیں، اور ترجمے کے لیے کم از کم 2 آیات، زیادہ ہو اچھی بات، کم از کم 2 آیات ترجمے کے ساتھ خاص کر لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں قرآن ہمیں کیا کرتے ہیں پتہ چل رہا ہے، کیونکہ ہم اجمی لوگ ہیں، عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، قرآن عربی زبان میں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر تشریح اردو زبان میں موجود ہے۔ کوشش کریں کم از کم 2 آیات کی تلاوت ترجمہ مع تفسیر کے ساتھ کریں، شروع سے شروع کر لیں، جتنا ہو سکتا ہے خود پڑھے لوگوں کو ترغیب دلائیں۔ جتنے لوگ، جتنے دوست احباب آپ کی بات سے متفق ہو کر یہ کام کرنا شروع کر دیں گے، جتنا اجر ان لوگوں کو ملے گا نا اتنا ہی اجر آپ کو ملتا ہے۔ اور آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، قرآن مجید کو غور سے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فلا یتدبرون القرآن ام علی، کیا تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ یا تمہارے دل پہ تالے لگ چکے ہیں؟ اگر دل پاک ہے، صاف ہے، تو قرآن پہ غور کرو۔ یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہے، لیکن افسوس ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم قرآن پہ غور نہیں کرتے۔ جو غیر مسلم ہیں، یورپ کنٹری والے، انگریز لوگ، وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ قرآن پہ غور کرتے ہیں، قرآن کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کیا بات کہہ رہا ہے؟ جو قرآن پہ غور کر لے گا نا، اس کو سائنس بھی آ جائے گی، میتھمیٹکس بھی آ جائے گی، جغرافیہ سے واقف ہو جائے گا۔ یہ سارے علوم اللہ نے پہلے قرآن میں نازل کیے تھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ غور نہیں کرتے۔ یہ گھنٹہ کا شہر کے پاس ہے نا، جی پی ایس کے پاس،
ایک ہاسپٹل ہے عیسائی، وہاں پہ جو ڈاکٹر حضرات وہ عیسائی ہیں، ان کے پاس ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین تھے، وہ چلے گئے۔ کیس کیا تھا؟ ڈلیوری کیس تھا، 2-3 بار آپریشن کے ساتھ جب بچہ پیدا ہوا تو ہر بار آپریشن کے ساتھ یہی ایک ملحہ گزرنا بیوی کے لیے نقصان دہ تھا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ بھی آپریشن کا مسئلہ پیش آیا نا، کسی نے مشورہ دیا کہ ہم ان کے پاس جائیں، ان کے پاس علاج ہوگا۔ وہ ہے عیسائی، مسلمان نہیں، لیکن اب دیکھنا وہ علاج میں کیا بتا رہے۔ وہ ان کے پاس لے گئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن کو غور سے نہیں پڑھا۔ وہ کہنے لگا میں عالم دین ہوں، میں لوگوں کو واعظ کرتا ہوں، لیکن کہنے لگے واعظ کا کیا فائدہ جب قرآن پہ غور ہی نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ مریم کا قصہ بیان کیا 16 پارے کے اندر، بلکہ ایک سورت کا نام ہے سورۃ مریم